منصور بن زازان نے خبر دی، انہیں عطا بن ابی رباح نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1721۔ ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، انہیں عبدالعزیز بن رفیع نے، انہیں عطا بن ابی رباح نے، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور حضور، قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا قربانی کو رمی سے بھی پہلے کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور عبد الرحیم رازی نے ابن خشیم سے بیان کیا، کہا کہ عطا نے خبر دی، انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1722۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا کہ قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1723۔ عثمان نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں قیس بن مسلم نے، انہیں طارق بن شہاب نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ بطحا میں تھے، جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، اب جا۔ چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالیں۔ اس کے بعد میں نے حج کی لبیک پکاری۔ اس کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک اسی کا فتویٰ دیتا رہا۔ پھر جب میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1724۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس لیے جب تک میں نہر نہ کر لوں گا میں آرام نہیں کھولوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1725۔